ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی وجہ سے گورا ہونا چاہتے ہیں۔ جسم کا رنگ سفید کرنے کی مختلف کریمیں اور طریقے بھلے کامیاب ہوں نہ ہوں، سر سفید ہونا کوئی مشکل کام نہیں، اور وہ بھی بنا بوڑھے ہوئے۔ مگر سر ہی کیوں؟ ہمارے کندھے بھی خشکی گرنے کی وجہ سے سفید ہو جاتے ہیں اور ہمارے اعتماد میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ڈینڈرف، خشکی یا سکری کا تعلق ہمارے سر کی جلد کے مسائل سے ہے۔ خشکی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں ناقص خوراک، ہارمونز کی تبدیلیاں، فنگس، جلد کے خلیوں کا بہت زیادہ بننا یا بالوں کی مصنوعات سے حساسیت شامل ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سکری سر کی خشک جلد کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ ایک غلط فہمی ہے۔ حقیقت میں اس کی وجہ سر میں قدرتی طور پر پایا جانے والا تیل بنتا ہے۔ تو تیل اور خشکی کے آپس میں تعلق کی کیا سائنس ہے؟ خشکی کی سائنس یہ ہے کہ ہمارا سر بالوں نے ڈھانپا ہوا ہے۔ ان بالوں میں کچھ نظر نہ آنے والے جاندار بھی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام مالاسیزیا ہے، جو کہ ایک قسم کا فنگس یا پھپھوندی ہے۔ یہی مالاسیزیا خشکی کی بڑی وجہ ہے۔ پریشان نہ ہوں، آپ تنہا اس مسئلے کا شکار نہیں ہیں۔ تقریباً تمام انسانوں میں مالاسیزیا پایا جاتا ہے، لیکن سب اس کی بھوک کی وجہ سے ڈینڈرف یا خشکی کا شکار نہیں ہوتے۔ ہماری جلد اربوں جرثوموں کی میزبانی کرتی ہے۔ مالاسیزیا نامی پھپھوندی ہمارے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی ہماری جلد پر گھر بنا لیتی ہے۔ فالیکلز وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جہاں سے ہمارے پورے جسم پر بال اگتے ہیں۔ مالاسیزیا ان میں نہایت شوق سے رہتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ سیبم نامی تیل خارج کرتے ہیں، اور انہی سیبم کو خارج کرنے والے فولیکلز کی وجہ سے ہمارا سر ہمارے جسم کی سب سے زیادہ تیل والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ تیل ہمارے بالوں کو چکنا اور مضبوط کرتا ہے۔ مالاسیزیا ہماری جلد کے پروٹین اور تیل کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ یہ پھپھوندی ہماری کھوپڑی کے تیل پر زندہ رہتی ہے، اس لیے یہ خشکی بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیبم نامی تیل سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ دونوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مالاسیزیا سیبم تیل کھاتا ہے، لیکن وہ صرف سیچوریٹڈ چربی کھاتے ہیں اور ان سیچوریٹڈ چربی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ جلد میں کھپ جاتے ہیں اور جلد سے پانی خارج کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ جسم کا دفاعی نظام ان خلاف ورزیوں کا پتہ لگاتا ہے اور فوراً سوزش پیدا کر کے جواب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خشکی یا ڈینڈرف میں خارش ہوتی ہے۔ ہمارا دفاعی نظام جلد کے خلیات کو نقصان پہنچانے والی رکاوٹ کو جلد سے جلد ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام طور پر ہماری جلد کی بیرونی سطح یا ایپیڈرمس پر ہر 3 سے 4 ہفتوں میں مکمل طور پر تبدیل ہو کر ایک نئی لیئر آ جاتی ہے۔ ہم پوری زندگی میں کئی کلو جلد کے مردہ خلیے گراتے ہیں۔ ایپیڈرمل خلیات تقسیم ہوتے ہیں، باہر کی طرف جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ان مردہ خلیات سے جلد کی سخت بیرونی تہہ بنتی ہے، جو دھیرے دھیرے ایک ایک خلیے کی صورت میں گرتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ خشکی یا ڈینڈرف کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی جلد کو درست کرنے کے لیے خلیے تیزی سے باہر نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 ماہ کی بجائے صرف 1 ہفتے میں باہر آ جاتے ہیں۔ یہ خلیے فالیکل کے گرد بڑے چکنائی والے گچھے بناتے ہیں اور جلد کے خلیے روئی جیسی صورت میں جلد سے علیحدہ ہو کر گرتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ مالاسیزیا تقریباً ہر ایک کے بالوں میں گھر بناتا ہے، ہر کسی کو خشکی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ابھی واضح نہیں ہے، لیکن شاید کچھ لوگوں کی جلد دوسروں کی نسبت زیادہ حساس ہوتی ہے، یا پھر خشکی والے لوگوں میں کوئی خاص جینیاتی فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی جلد میں داخل ہونا زیادہ آسان ہے اور اس وجہ سے ان کی کھوپڑی سے زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ فی الحال خشکی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے اچھے طریقوں میں چینی کا کم استعمال، ایسی خوراک جس میں فیٹی ایسڈ کم سے کم ہوں، اور اینٹی ڈینڈرف شیمپو کا مردہ جلد کو صاف کرنے کے لیے بار بار استعمال شامل ہے۔ زیادہ مسئلے کی صورت میں اینٹی فنگل شیمپو استعمال کرنے سے مالاسیزیا کو مارنے میں مدد ملتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہارمونز میں تبدیلیوں کی وجہ سے ڈینڈرف لوگوں کے بالوں میں آتا اور جاتا رہتا ہے۔ خشکی ختم کرنے کے لیے دیسی ٹوٹکے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔
مثلاً دہی یا انڈے کو سر میں لگانا، پیاز کے پانی میں لیموں کا رس ڈال کر چند منٹ کے لیے لگانا۔ سچ یہ ہے کہ ڈینڈرف اتنا خطرناک نہیں جتنا اسے الزام دیا جاتا ہے۔ اگر مالا سیزیا جان لے کہ اس سے ڈرا کر سینکڑوں ہیئر پروڈکٹس بیچی جاتی ہیں تو شاید وہ اپنا منافع مانگ کر دنوں میں ارب پتی بن جائے۔